علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صاف اعلان کر رہی ہے، النکاح من سنتی او کما قال علیہ السلام۔ نکاح ایک سنت ہے اور شادی انسان کی ایک ضرورت ہے اور سماجی برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن صدیوں تک برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی شعور اور کبھی غیر شعور طور پر کچھ رسم و رواج عام ہوتے چلے گئے، جن میں سے ایک رسم جہیز ہے، جسے لعنت کہنا زیادہ مناسب ہے، اور وہ مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں، جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا، چونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے، اسی لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دولت مند نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حرص و طمع پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر دراصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے، مگر اس نمائش سے نہ آج ہم کو کتنا ذلیل بنا دیا ہے، اس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ کتنی لڑکیاں جہیز کی بھیٹ میں چڑھ گئی، کتنے بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی اور ماروتی کار نہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ جہیز دینے والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی سے محبت ہے، اگر لڑکیوں سے محبت ہے، ان کی فکر ہے، تو ان کو میراث سے حصہ مقرر اور دین و شعورت کے مطابق ان کا حق ادا کریں۔ یہ کیا کہ جہیز کے نام پر مشرکار سمیں جاری کی جائے۔ حاضرین کرام، ذرا غور کیجیے، جہیز نے درمیانی طبقہ پر زندگی کا قافیہ تنگ کر دیا ہے اور غریب زادیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دی ہے، جس کی فکر لاحق ہونا ہر درد مند انصاف کا فرض ہے۔ حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری شرم و شرافت بالائے طاق رکھ کر امیر زادیوں کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور جس چوکھٹ سے سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے، اسی کے ہاتھوں سے اپنے کو بیچ دیتے ہیں۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ تیری عظمت کی قسم پر مرد کی قیمت ہے یہ کم، مرد بک سکتا نہیں، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ سامعین کرام، وہ لوگ بھی قابل مزد ہیں جو مال و روزگاری کی گناہ بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں، جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جس نے 3 لڑکیوں کو دین و دنیا تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کی مناسب لوگوں سے شادیاں کر دی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب وہی لڑکیاں ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں قصوران معصوم شریف و زادیوں کے نہیں بلکہ سماج کی ان اخلاق سوز روایات و رسوم کا ہے جو انسانیت کا لہو چڑھاتی ہیں، شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہیں اور عزت و دار باپ کی بگڑیاں اچھالتی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم شیزیوں کی خودکشی کے اقدام پر بھی مجبور کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو ناگ بن کر ان رسم و رواجوں کے خزانوں پر کنڈلیاں مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ان رسموں کی مخالفت کرتا ہے تو اسے ڈس لیا جاتا ہے۔ جہیز نہ دینے والوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر جاتے ہیں، ان کی خواردگی عزت نفس کا شیشہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ ہمارے ظالم معاشرہ میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ زر پر ستوں سے آنکھوں ملانے کی بات نہیں کر سکتے اور ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں۔
بچتا کہ زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آج مسلم نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا اور اس کی لالچی ماں باپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر کب تک معصوم خواتین جہیز کی سولی پر لٹکتی رہے گی؟ کب تک اس غیر اسلامی رواج کے ہاتھوں شریف کنگال ہوتے رہیں گے؟ کب تک دل سوز مائیں بیٹیوں کی جوابی کی دل دہیز پر دیکھ کر کلیجہ مسوتی رہے گی؟ آخر کب تک قوم کو دین و اصول سمجھانے والے مولوی اور مفتیان کرام خاموش تماشائی بن کر جہیز کا ننگا ناچ دیکھتے رہیں گے؟ ان کی زبانیں گنگ کیوں ہیں؟ انہیں کون سے سانپوں نے سونگھ لیا ہے؟ ان کے حلق سے آواز کیوں نہیں نکلتی؟ وہ مسجد کے میناروں، مدرسوں اور جلسوں میں اپنی دھواں دھار تقریروں پر یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے کہ جہیز اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے، یہ اسراف ہے، اسلام میں اسراف گناہ ہے، اسلام نے عورت کو وارثت کا یہ حق دیا ہے، وہ اپنے شوہر، اپنے باپ بیٹے کے ترکے میں حقدار، وہ ہندو مذہب کی طرح اسلام میں وراثت سے محروم نہیں کی گئی ہیں۔ پھر یہ جہیز کی ادائیگی اس کے ماں باپ کے کون سے گناہوں کی سزا ہے؟ کسی خطا کا جرمانہ ہے؟ کیا ان کی یہ خطا کہیں یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنا لہو پلا کر پروانہ چڑھایا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے محنت مزدوری کی اور اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی نچھاور کی؟ کسی کی خستہ حالی پر مسکرا کر دیکھنے والوں تجھے لے آیا اس منزل پر، تو مشتاق کیا ہوگا؟ میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔